Subscribe to Daily Islamic Messages YouTube channel. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد باب تغلیظ تحریم الربا۔ آج کا جو بیان اور ٹاپک ہے، آج کا جو سبق ہے وہ ہے سود، ربا، انٹرسٹ، بیاج، اس کی تغلیظ، اس کی خرابیاں اور اس سے متعلق وعید۔ ہماری شریعت جو ہے بہت جامع شریعت ہے۔ اگر شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ غور فرمائیں تو حضرت نے ہمیں بہت نرالے انداز میں دین سکھایا۔ ہمیں یہ بھی نہیں کہا کہ لمبی تسبیح لے کر مسجد میں بیٹھے رہو، یہ نہیں کہا ہے۔ ہمیں یہ نہیں کہا کہ 24 گھنٹے نماز ہی پڑھتے رہو، ہمیں یہ نہیں کہا کہ ہر وقت قرآن لے کر ہی بیٹھے رہو، ہمیں یہ نہیں کہا کہ رات بھر جاگو، نہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، ہم سب کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 3 صحابی آئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک تیسرے صحابی تھے۔ 3 صحابی آئے اور ان تینوں نے حضرت عائشہ سے سوال کیا کہ نبی کے معمولات کیا ہے۔ ہم پوچھتے ہیں بزرگوں کے معمولات کیا ہیں، وہاں تو حضرت ہی تھے، فرمایا نبی کے معمولات کیا ہے۔ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ حضرت رمضان کے علاوہ دینوں میں روزہ رکھتے بھی ہیں، نہیں بھی رکھتے، کوئی ضروری نہیں کہ روزانہ روزے رکھتے ہی رہے۔ نبی رات میں نماز بھی پڑھتے ہیں، سوتے بھی ہیں، آرام بھی فرماتے ہیں۔ نبی بیویوں کے ساتھ ملاقات بھی کرتے ہیں، مجامعات بھی کرتے ہیں، بلکہ حدیث شریف میں ہے کہ آپ نے بعض مرتبہ ایسا بھی کیا کہ ایک رات میں آپ کی 9 بیویوں کے اوپر دورہ فرمایا، یعنی 9 بیویوں کے ساتھ ملاقات کی، روایتوں میں ہے۔ وہاں راوی حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے سوال کیا کہ کیا حضرت میں اتنی طاقت تھی؟ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جنتی 30 آدمیوں کی طاقت تھی، جنتی، اور جنت میں ایک مرد کو 100 مردوں کی طاقت دی جائے گی۔ جب ہی تو حوروں کی کثرت بیان کی گئی، ایک مرد کو 100 مردوں کی، تو ایسے جنتی 30 مردوں کی طاقت، اس کا مطلب اللہ کے نبی کو 3000 مردوں کی قوت و طاقت تھی۔ حضرت بڑے بہادر تھے۔ روایتوں میں کہ ایک مرتبہ مدینے میں شور ہوا، بخاری شریف میں ہے، رات میں، اور شور یہ ہوا کہ شاید کوئی چور لٹیرے آ گئے ہیں۔ تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھوڑا تھا، اور اس گھوڑے کا نام تھا مندوب، سواریوں کے نام رکھتے تھے صحابہ کرام۔ حضرت کی اونٹنی کا نام تھا قصوہ، ایک اونٹنی کا نام تھا عزبہ، حضرت کے خچر کا بھی نام تھا۔ تو ابو طلحہ کے گھوڑے کا نام تھا مندوب، وہ وہاں تھا، ابو طلحہ لے کر کھڑے تھے، حضرت نے گھوڑا لیا
اور بغیر جین کے بچھائے ہوئے کپڑے کے بچھائے ہوئے ننگی پشت کے اوپر حضرت سوار ہو گئے اور گلے میں تلوار لٹکا دی اور تنے تنہا پورے مدینے کا گشت لگا کر آ گئے. اور صحابہ بھی وہی ہیں. اور حضرت پورا گشت لگا کر آئے اور صحابہ سے فرمایا سو جاؤ, کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے, کوئی نہیں آیا ہے. میں پورا مدینہ گھوم کر آ گیا. یہ حضرت کی شجاعت تھی, بہادری تھی. یہاں تو ہمارا حال یہ ہے کہ پتا کھڑ کے بندہ بھر کے رات میں ذرا سا کوئی ایسے آواز آ گئی ہو تو بھی کہتے ہیں کوئی جن آ گیا. اتنے تو ہم ڈرپوک ہیں. صحیح بات ہمارے بزرگوں نے فرمائی. امام غزالی فرماتے ہیں کہ جب سے اللہ کا خوف ختم ہو گیا مخلوق کا ڈر دلوں میں آ گیا. اللہ کا خوف ختم ہوا تو مخلوق سے ڈرنے والے بن گئے. یہ کیا کہے گا, یہ کیا کہے گا, یہ کیا کہے گا. یو پی کا الیکشن ہوا اور مسئلہ آیا تو بعض لوگ مجھے کہنے لگے مول صاحب کیا ہوگا. میں نے کہا تقدیر پر ایمان رکھو, یہ فیصلہ اللہ کا ہے, اللہ کا فیصلہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں تقدیر پر ایمان نہیں. تو بہرحال حضرت بڑے بہادر تھے, بڑے شجاعت والے تھے. چلتے تھے تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے بہادر چلتا ہے. اور پھر ابو طلحہ کو فرمایا ابو طلحہ تیرا گھوڑا تو بہت دوڑنے والا ہے, جیسے پانی کا ریلا چل رہا تھا. حضرت نے ان کے گھوڑے کی تعریف فرمائی. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے طاقتور. فرمایا جنتی 30 آدمیوں کی طاقت دی تھی اور جنت میں ایک مرد کو 100 آدمیوں کی طاقت. تو حضرت کو یہ میں بخاری کی روایت سنا رہا ہوں آپ کو. تو 3000 مردوں کی طاقت آپ کو تھی. ہم ان مستشرقین کو جو یہ سوال کرتے ہیں کہ نبی نے 9 بیویاں کی, ہم ان کو جواب دینا چاہتے ہیں کہ ان کی قوت کا حال تو یہ تھا کہ 3000 مردوں کی طاقت تھی اور 9 بیویوں پر زندگی گزاری. اس سے بڑھ کر کے اپنے نفس پر قابو رکھنے والا کون ہوگا. اور اس سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ حضرت کی جوانی تو بیوہ عورت کے ساتھ گزری. آپ کی 25 سال عمر ہے, آپ کا پہلا نکاح ہوا ہے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ. خدیجہ کی عمر 40 سال کی ہے, آپ 25 سال کی عمر تو بھر جوانی کی ہوتی ہے. ہمارے وہاں جو نکاح کرتے ہیں بھر جوانی والے, اس 25 سال کے بچے کو کہا جائے چل تجھے 40 سال کی عورت سے نکاح کراتے ہیں اور وہ بھی 2 جگہ سے بیوہ ہو کر آئیے, کہے گا باپ پاگل ہو گیا ہے, مجھے کہاں نکاح کرا رہا ہے. حضرت 25 سال کے ہیں, 40 سال کی بیوہ عورت سے جو 2 جگہ سے بیوہ ہو کر آئی تھی, حضرت نے ان سے نکاح فرمایا. اور جب تک خدیجہ زندہ رہی آپ نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا. اور آپ کی خدیجہ کا انتقال کب ہوا ہے؟ جب آپ کی عمر گرامی 52 سال کی ہو گئی. جوانی پوری ہو گئی کہ نہیں؟ 52 سال میں انسان کی جوانی ختم ہو گئی. بھر جوانی 40 کے بعد ڈھلنا شروع ہوتا ہے. انسان کی جوانی جو ہے نا وہ 40 تک ہے. 40 کے بعد ڈھلوان شروع ہوتا ہے اور 40 کے بعد کہولت شروع ہوتی ہے. اس کے بعد شیخوخت شروع ہوتی ہے, بڑھاپا شروع ہوتا ہے. 52 سال کی عمر تک آپ نے خدیجہ کے ساتھ زندگی گزاری. آپ کی ساری اولاد خدیجہ سے ہوئی. صرف ایک بیٹا آپ کا حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا, ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ. باقی ساری اولاد قاسم, عبداللہ, عبد الرحمن, زینب, رقیہ, فاطمہ, ام کلثوم سب خدیجۃ الکبریٰ سے. اور 52 سال کی عمر تھی اور خدیجہ کا انتقال ہوا. اس کے بعد جا کر کے آپ نے دوسرا نکاح جو فرمایا ہے وہ بھی بڑی عمر کی عورت ہے جس کی عمر تھی 52 سال کی. وہ ہیں حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اگر خواہش پرست ہوتے تو نبی اپنی بھر جوانی میں 10 نکاح کرتے. اور جب آپ کو نبوت ملی ہے تو مکے والوں نے آپ کو کہا تھا محمد اگر آپ چاہیں
تو ہم آپ کو مکہ کی خوبصورت سے خوبصورت لڑکی سے نکاح کرا دیں، لیکن آپ اس دعوت و تبلیغ کو اور ہمارے بتوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیں۔ حضرت کا اس وقت جواب تھا، میرے ایک ہاتھ میں چاند رکھو اور دوسرے ہاتھ میں سورج رکھو تو بھی میں اس کام کو چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ غلط ہے، یہ تو صرف بدنام کرنے کی باتیں ہیں، ورنہ حقیقت اگر جانو تو کچھ اور ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بہت مبارک شریعت ہم کو دی۔ ہمیں یہ نہیں کہا کہ لمبی تسبیح لے کر رمضان میں بیٹھے رہو اور روزانہ بیٹھے رہو، قرآنی پڑھتے رہو۔ تو وہ صحابہ کرام حضرت عائشہ سے پوچھنے لگے کہ اللہ کے نبی کے معاملات کیا تھے؟ فرمایا حضرت روزہ رکھتے بھی تھے، نہیں رکھتے، رات میں سوتے بھی تھے، جاگتے بھی تھے، بیوی کے ساتھ ملاقات بھی کرتے تھے، باتیں بھی کرتے تھے، دل لگی بھی کرتے تھے، ہنسی مذاق بھی کرتے تھے۔ تو اب صحابہ کیا کہنے لگے؟ صحابہ کہنے لگے اللہ کے حبیب تو معصوم ہے، مغفور ہے، آپ کا تو کوئی گناہ نہیں، اس لیے آپ زیادہ عبادت نہ کریں تو بھی چلے گا، اس لیے حضرت نہ کرے تو کوئی عرض نہیں، ہم کو تو زیادہ عبادت کرنا ہے۔ ایک نے قسم کھا لی، کیا قسم کھائی؟ میں زندگی بھر روزہ نہیں چھوڑوں گا، مسلسل۔ ایک نے قسم کھائی، میں زندگی بھر رات میں نہیں سوؤں گا۔ تیسرے نے قسم کھائی، میں زندگی بھر بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا۔ اللہ کے نبی مکان پر تشریف لائے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا واقعہ بیان کیا کہ بلا بلا صاحب آئے تھے اور اس طرح قسم کھا کر گئے۔ حضرت نے فرمایا اچھا، آپ مسجد میں تشریف لے گئے ممبر کے اوپر، صحابہ کو جمع فرمایا اور جمع کرنے کے بعد فرمایا تم لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسی قسمیں کھاتے ہیں کہ پوری زندگی روزہ رکھیں گے، پوری زندگی رات میں سوئیں گے نہیں، پوری زندگی بیوی سے قریب نہیں جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انا اعلم و اتقا و اخشا، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور سب سے زیادہ اللہ کی پہچان رکھنے والا، معرفت رکھنے والا مجھ سے زیادہ کوئی نہیں۔ جب میں زیادہ خوف رکھتا ہوں اور اللہ کو جانتا ہوں اتنا تو تم بھی نہیں جانتے، اتنا تقوی بھی تمہارے پاس نہیں ہے، پھر اس کے باوجود میں سوتا بھی ہوں، جاگتا بھی ہوں، روزہ چھوڑ بھی دیتا ہوں، تو مجھ سے زیادہ تم متقی بنو گے؟ نبی نے منع فرمایا۔ اسی لیے بعض صحابہ کے باب میں جب آیا کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ رات بھر عبادت کرتے تھے، حضرت نے ان کو بلا کر کہا وَلِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، تیری باڈی کا بھی تجھ پر حق ہے، وَلِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، تیری آنکھوں کا بھی تجھ پر حق ہے۔ تو شریعت نے ہم کو یہ نہیں کہا کہ 24 گھنٹے مسجد ہی میں بیٹھے رہو، شریعت نے یہ بھی کہا کہ ہمارے فرائض ادا کرو، نبی نے جو سنن نوافل دیے وہ ادا کرو، اور اس کے بعد جو وقت بچتا ہے اس وقت کو حلال کمائی میں لگاؤ، اپنی ضروریات میں لگاؤ، کاروبار کرو، جاب کرو، دکان کرو، کھیتی کرو، جس طریق سے تم کو حلال روزی مل سکتی ہے وہ حلال کماؤ۔ صحابہ کرام کھیتی بھی کرتے تھے، صحابہ کرام تجارت بھی کرتے تھے، صحابہ کرام بازاروں میں بھی جاتے تھے، صحابہ کرام باغوں میں بھی جاتے تھے، صحابہ کرام پانی بھی پلاتے تھے، یہ ساری ایکٹیویٹی صحابہ کرام کی تھی۔ اللہ کے نبی صحابہ کو 24 گھنٹے مسجد میں لے کر بیٹھے نہیں رہے۔ مسئلہ سمجھ میں آئے؟ ظاہر سی بات ہے کہ جب ہمیں یہ کہا گیا کہ ہمیں تجارت بھی کرنا ہے، کاروبار بھی کرنا ہے، جاب بھی کرنا ہے، کھیتی بھی کرنا ہے، تو اس کے مسائل بھی تو ہوں گے۔ ہم کوئی آزاد تھوڑے ہی ہے، ہماری تجارت شریعت کے تابع ہوگی، ہمارے کاروبار شریعت کے تابع ہوں گے، ہماری کھیتی شریعت کے تابع ہوگی، ہمارا پانی پلانا شریعت کے تابع ہوگا، ہمارا کسی کے وہاں جاب کرنا شریعت کے تابع ہوگا۔ شریعت نے اس سے متعلق مسائل بیان فرمائے، اگر کسی کے وہاں جاب کرتے ہو ٹائم چوری نہ کرو، 7:30 بجے جا کر 7 بجے نہ لکھو، اگر 7:30 بجے گئے تو 7:30 لکھو، 7 بجے نہ لکھو، یہ گناہ ہے۔ مالک جب تک ہے کام کر رہے ہو، مالک نہیں ہے کام نہیں کر رہے ہو، یہ کام چوری ہے، اللہ کے وہاں پکڑ ہوگی۔ جاب کے بھی اصول بتائے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، جاب کسی کے وہاں کیسے کرو گے، نوکری کیسے کرو گے،
نوکری کے اصول بتائے. افسوس یہ ہے کہ جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس ملک کے ہمارے برادران وطن کو ابھی تک ہم نے اپنے نبی کی شریعت کو پیش ہی نہیں کیا. ورنہ خدا پاک کی قسم اگر یہ مسائل یہ لوگ جان لے تو یہ یوں کہیں گے کہ یہ مسائل تو ہمارے وہاں بھی نہیں ہیں، یہ مسئلے تو ہمارے وہاں بھی نہیں ہیں جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسائل بیان فرمائے. تو تجارت کے بھی مسئلے بیان فرمائے. تجارت کیسے کرو گے؟ تجارت میں ایک بڑا مسئلہ یہ ذکر فرمایا کہ سودی کاروبار نہ کرنا. سود جو ہے نا وہ انسان کو ہلاک کر دیتا ہے، انسان کو برباد کر دیتا ہے، انسان کو مٹا دیتا ہے. قرآن کریم میں اب تعالیٰ جل شانہ فرماتے الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. جو لوگ سود کھاتے ہیں نا، انٹرسٹ لیتے ہیں، کھاتے ہیں، اس کی مثال قرآن بیان کر رہا ہے جیسے کسی کو جن لگ گیا ہو. جن، اور جس کو جن لگ جاتا ہے وہ پاگل ہو جاتا ہے نا. سود کھانے والے بھی ایسے ہی پاگل کی طرح رہتے ہیں. اور آپ دیکھ لو جو سود کے کاروبار کرتے ہیں نا وہ پاگلوں کی طرح ہوتے ہیں. ہر وقت ان کا چکر چلتا رہتا ہے، یہاں سے لوں، وہاں سے لوں، اس سے لوں، اس سے لوں. کون آیا؟ حتیٰ کہ دکان کے پاس کوئی ویسے بھی کھڑا رہے گا تو کوئی یہ سمجھے گا یہ لون لینے آیا ہے، اس کا ذہن فوراً یہ کہے گا الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذلک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا. یہ مشرکین مکہ کی بات تھی جس کو قرآن نقل کر رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ کہ یہ مشرکین کاروبار کرتے تھے سود کا، اور یوں کہتے تھے کہ سود بھی تو ایک بزنس ہے، اور جب بزنس جائز ہے تو سود بھی جائز. بزنس میں ہوتا یہ ہے کہ میں 10 روپے کی چیز لایا 11 میں بیچی تو 1 روپیہ میں لیا. تو سود میں بھی تو یہی ہے کہ 10 روپے دیے 11 روپے لیے. کیا فرق ہوا دونوں میں؟ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا. ان لوگوں نے سود کو بزنس کی طرح سمجھا، حالانکہ اللہ کہتا ہے احل اللہ البیع وحرم الربا. ہم نے بے کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا ہے. اچھا کیوں سود کو حرام؟ کیا فرق ہے دونوں کے درمیان؟ بزنس اور سود میں فرق کیا ہے؟ جب ہم بزنس کرتے ہیں تو جتنے پیسے لے رہے ہیں اس کے بدلے میں چیز دے رہے ہیں، اور سود کے اندر جتنے پیسے اس نے لیے اتنے پیسے کا میں حقدار ہوا، اس کے اوپر جو میں لے رہا ہوں اس کے بدلے میں کچھ نہیں دے رہا ہوں اس کو. تو حرام ہوا کہ نہیں؟ میں یہ کتاب لے آیا 15 روپے کی اور میں نے آپ کو بیچی 17 روپے میں، تو 17 کے بدلے میں آپ کو دے رہا ہوں. یہ 17 روپے کے بدلے میں یہ کتاب ہے، اور میں نے آپ کو 100 روپے دیے اور یوں کہہ رہا ہوں کہ 110 آپ کو واپس کرنے ہوں گے. تو 100 کے بدلے میں 100 ہو گئے، 10 کس کے بدلے میں لے رہا ہوں؟ یہاں تو کتاب ہے، وہاں 10 کے بدلے میں کیا دے رہا ہوں؟ بزنس اور ہے، سود اور ہے. احل اللہ البیع وحرم الربا. اچھا آج کل کچھ لوگ تجدد پسند بہت ہے، جو سمجھتے ہیں قرآن حدیث ہم ہی سمجھتے ہیں. 2-4 انگلش کی کتابیں پڑھ لیتے ہیں ادھر ادھر کی، کچھ انٹرنیٹ پر چلے گئے اور سمجھتے ہیں ہم سے بڑھ کر علامہ کوئی نہیں. اب وہ کیا کہہ رہے ہیں مولوی صاحب؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ سود جو اللہ نے حرام کیا تھا نا، وہ تو اس لیے حرام کیا تھا کہ اس زمانے میں جب قرآن اترا ہے وہ بیچارے غریب تھے، ان کے پاس پیسے نہیں تھے، اور وہ اپنی غربت کی وجہ سے پیسے لیتے تھے، کسی سے قرض لیتے تھے، تو اس کے بدلے میں وہ لوگ انٹرسٹ چراتے تھے، سود چراتے تھے. تو وہ غریبوں کا خون چوستے تھے، غریبوں کا خون پیتے تھے، اس لیے قرآن نے اس کو حرام کیا. آج کل تو مالدار لوگ لے رہے، ارے کروڑوں پتی لے رہے، یہ مالیہ فالیہ جو کچھ ہو، دنیا بھر کے بینکوں سے لون لے رہے. تو آج کل تو مالدار لوگ لے رہے،
سود کے حرام ہونے کی وجہ غریبوں کا خون چوسنا، یہ اس زمانے کی بات تھی، اب یہ بات نہیں رہی، اب تو مالدار لوگ سود لے رہے ہیں، اس لیے اب غریبوں کے خون چوسنے کا مسئلہ ہی نہیں رہا، اس لیے اب جائز ہو جانا چاہیے۔ کیسی علت لے آئے، کیسی دلیل پیش کر رہے؟ ہم یہ کہتے ہیں تم نے شریعت کو نہیں سمجھا۔ شریعت نے جو، خوب غور سے سمجھو اس مسئلے کو، شریعت نے جو سود کو حرام کیا وہ غریب کا خون چوسا جا رہا ہے اس لیے نہیں، یہ اس کا کارن نہیں ہے، یہ اس کی علت نہیں ہے۔ جو تم لے رہے ہو اس کے بدلے میں کچھ نہیں ہے، اس لیے شریعت نے حرام کیا ہے۔ اب اگر مالدار لے گا تو بھی حرام رہے گا اور غریب لے گا تو بھی حرام رہے گا۔ کارن جو ہے سود کے حرام ہونے کا یہ غریب کا خون نہیں ہے، وہ ٹھیک ہے غریب کا خون چوستے تھے، لیکن اصل جو سود کو حرام کیا ہے وہ اس لیے کہ اس کے بدلے میں تم کچھ نہیں دے رہے ہو۔ تو اب مالدار سودی کاروبار کر رہا ہے اور وہ 100 کے بدلے میں 150 دے رہا ہے، اس کے لیے بھی ناجائز ہوگا، اس لیے کہ 50 کس کے بدلے میں لے رہا ہے وہ، اور غریب کر رہا ہے تو اس کے لیے بھی ناجائز ہوگا۔ جو علت ہے، جو کارن ہے، جو شریعت نے بیان کیا کارن، وہ کارن اور علت تو سمجھتے نہیں، اور دوسرا اپنے عقل کے گھوڑے دوڑا کر کے کہہ رہے ہیں کہ وہ غریبوں کا مسئلہ تھا اس لیے منع تھا، اب تو مالدار ہے اس لیے جائز ہونا چاہیے۔ مجھے ایک لطیفہ یاد آیا کہ ہندوستان کا ایک گویا تھا، اچھا گاتا تھا، وہ حج پڑھنے چلا گیا تو مکے سے مدینہ جا رہا تھا، بیچ میں ایک ہوٹل پر اترا وہ، تو وہاں ایک عربی گویا تھا جو عربی میں گانے گا رہا تھا، اس کی آواز بہت بھدی تھی، کوئی آواز اچھی نہیں تھی وہ عربی گویے کی، تو بھدی آواز میں گانا گا رہا تھا۔ تو یہ ہندوستانی گویا کہنے لگا کہ اچھا نبی نے جو گانا حرام کیا ہے نا یہ بری آواز کی وجہ سے حرام کیا، میری تو بہت اچھی آواز ہے، اگر نبی میری آواز سنتے تو ضرور گانے کی ہدایت دے دیتے۔ بے وقوف کہیں کا، آواز پر فیصلہ نہیں ہوا ہے، خواہشات کے بھڑکانے کی بنیاد پر نبی نے حرام کیا ہے۔ مسئلہ سمجھ، کارن کیا ہوتا ہے اور سمجھتے کیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گانے کو جو حرام کیا وہ آواز کے اچھے اور برے ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس لیے کہ تمہارے گانے یہ ہوس بھڑکاتے ہیں، خواہشات بھڑکاتے ہیں، زنا کی طرف لے جاتے ہیں، غلط کاموں کی طرف لے جاتے ہیں، نفس کو ابھارتے ہیں، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ اب اچھی آواز میں گائے گا تو بھی حرام اور بھدی آواز میں گائے گا تو بھی حرام۔ تو سود کا کارن غریب کا خون چوسنا نہیں ہے، سود کا کارن ایسا مال تم لے رہے جس کے بدلے میں کچھ دے نہیں رہے ہیں۔ اب مالدار یہ معاملہ کرے گا تو بھی حرام، اور اگر غریب کوئی معاملہ کرے گا تو بھی حرام ہوگا۔ کارن کیا ہوتا ہے اور ہم اپنی طرف سے کیسی باتیں ذکر کر دیتے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کل لوگوں نے عقلی گھوڑے دوران بہت شروع کر دیے اور شریعت کے حرام کو حلال کرنے کی کوشش کی۔ قرآن کریم میں اب تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں احل اللہ البیع وحرم الربا۔ اب سود حرام کب ہوا؟ سن ہجری 10 میں سود حرام ہوا۔ حضور کے انتقال سے، آپ کی وفات سے 4-5 مہینہ پہلے سود حرام ہوا، اور جیسے ہی سود کے حرام ہونے کی آیت اتری، یہ آیات جو ہے نا یہ تب اتری، جیسے ہی آیات اتری حق تعالی اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ سودی کاروبار حرام، اور سنو نبی کا پیغام۔ جہاں نبی نے سود کی حرمت کو بیان فرمایا وہاں نبی نے یوں کہا کہ سب سے پہلے میرے چچا عباس کے سود جتنے باقی ہیں لوگوں کے پاس، میں میرے گھر سے اس کی ابتدا کرتا ہوں، یہ سب سودی پیسے معاف، کسی کو دینے نہیں ہیں۔ اور سب سے بڑا سود کا کاروبار حضرت عباس کا تھا، حضور کے چچا کا تھا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضور نے سب سے پہلے اعلان فرمایا، معلوم ہوتا ہے تبلیغ کا کام اپنے گھر سے شروع کرو۔ جب نبی پر آیت اتری وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، سب سے پہلے تم اپنے گھر والوں کو ڈراؤ، ان میں دعوت دو،
ان کو توحید کی طرف بلاؤ، ان کو اللہ کی وحدانیت کی طرف بلاؤ۔ سب سے پہلے جب یہ آیت اتری تو نبی نے اوروں کو نہیں بلایا، نبی نے اپنی بیٹی فاطمہ کو بلایا، نبی نے اپنے چچا ابو لہب کو بلایا، نبی نے اپنے چچا ابو جہل کو بلایا، اپنے کنبہ اور برادری کو بلایا، اپنی پھوپھی کو بلایا اور یہ فرمایا میری پھوپھی کلمہ پڑھ لے ورنہ محمد تجھ کو بچا نہیں سکے گا، میری بیٹی فاطمہ میری بات کو تسلیم کر لے ورنہ تیرے باپ کا نبی ہونا تجھے بچا نہیں سکتا ہے، اے ابو لہب میرے چچا کلمہ پڑھ لے ورنہ تیرے بھتیجے کا نبی ہونا تجھے بچا نہیں سکتا۔ اور اسی موقع پر ابو لہب نے غصے میں آ کر یوں کہا تھا تبا لک یا محمد لہذا جمعتنا، محمد تو نے اس لیے بلایا کہ ہمارے معبودوں کی عبادت کو چھڑا کر تو ایک دوسرے خدا کی دعوت دے رہا ہے۔ اور جب ابو لہب نے حضور کو بد دعا دی کہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، اب ساسم کو کہا تبا لک تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو اللہ نے فرمایا تو کون میرے نبی کو بد دعا دینے والا، میں تیرے لیے بد دعا اتارتا ہوں جو قیامت تک لوگ پڑھتے رہیں گے اور تجھے بد دعا دیتے رہیں گے، تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، جو روزانہ ہم نماز میں پڑھ رہے ہیں ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس بد دعا کو اتار دیا۔ پھر یہاں قربان جائیے، ابو لہب نے بد دعا حضور کو دی تھی نا، تو اللہ کو بھی یوں کہنا چاہیے تھا کل تبت یدا، پیغمبر تم بھی کہہ دو تبت یدا، تم بھی کہہ دو، یوں کہنا چاہیے تھا۔ اور اس سے پہلے کل اعوذ برب الناس ہے، کل اعوذ برب الفلق، کل هو اللہ، کل کا معنی کہنا، تو تبت یدا میں بھی اللہ کل لے آتا، یوں کہتا کل اے پیغمبر تم بھی بد دعا دے دو تبت یدا ابی لہب، ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے، لیکن اللہ کل نہیں لایا، کیوں؟ اللہ کہتا ہے میرے محبوب یہ تیرا چچا ہے اور بچپن میں اس کا نمک کھایا ہے تو جب پیدا ہوا تھا تو اس نے بڑی خوشیاں منائی تھی کہ میرے مرحوم بھائی کے گھر بیٹا پیدا ہوا، اس نے خوشی میں اپنی باندی کو آزاد کر دیا تھا سویبہ، محمد تو نے اس کے گھر کا نمک کھایا، اس نے تجھے کپڑے پہنائے، اب تو اگر تیری طرف سے بد دعا دے گا کل تبت یدا، تو بد دعا دے گا تو تیری امت یوں کہے گی لو نبی نے جس کا کھایا اسی کو بد دعا دے رہے ہیں، نبی کو غلط، امت کو غلط تعلیم ملے گی، اس لیے پیغمبر تجھے بیچ میں آنے کی ضرورت نہیں، میں سیدھے بد دعا اتارتا ہوں تبت یدا ابی لہب۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ محسن کا احسان ماننا چاہیے۔ فرعون کے پاس جب دعوت کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قولا لینا، موسیٰ فرعون کے پاس جا رہے ہو نا، نرم بات کیجیے، نرم، آنکھیں چڑھا کر غصے میں آستین چڑھا کر بات نہ کیجیے، وہ اللہ وہ تو ربوبیت کا دعوے دار ہے اور تو مجھے کہہ رہا ہے نرم بات۔ اچھا ایک بات بتاؤں، دیکھو علمی ہے، مشرکین مکہ نے اپنے معبودوں کو الہ تو کہا الہ، لیکن اللہ کسی نے نہیں کہا، اللہ مخصوص ہے اللہ ہی کے ساتھ۔ دور جاہلیت میں بھی، کفر کے زمانے میں بھی اللہ تو وہ لوگ اللہ ہی پر بولتے تھے، اپنے معبودوں کو الہ کہتے تھے، حتیٰ کہ فرعون نے بھی جب معبود ہونے کا دعویٰ کیا تو اپنے آپ کو یوں تو کہا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑا رب ہوں، لیکن انا اللہ، اللہ نہیں کہا، اللہ صرف نام ہے، صرف نام ہے اللہ کا۔ اسی لیے عربی گرامر کے اعتبار سے ایک بہت بڑے امام ہے علامہ سیبوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی موت ہوئی تو کسی نے ان کی موت کے بعد خواب میں دیکھا، ان سے پوچھا کہ کیا ہوا تمہارا مسئلہ؟ فرمایا اللہ کے سامنے حاضری ہوئی تو اللہ نے فرمایا کہ تو نے نحو کے گرامر جو بیان کیے، قواعد اصول جو بیان کیے عربی کے، تو ان اصول میں تو نے ایک بڑا عجیب قاعدہ بیان کیا کہ اللہ صرف اللہ ہی کے ذات کے ساتھ خاص ہے، دنیا میں کسی کا نام نہیں، عارف المعارف تو نے اس کو قرار دیا کہ اللہ کے علاوہ کسی، میرے نام کی تو نے اتنی عزت کی، اتنی عزت کی، جا اسی کی بدولت میں تیری مغفرت کر دیتا ہوں۔ صرف اللہ کے نام کی عظمت کی بنیاد پر ان کی مغفرت ہو گئی۔
تو فرعون کے پاس جب جا رہے ہیں تو یوں کہا قول اللینا، نرم بات کیجیے. ہمارے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ آج کل تم بھی تبلیغ کرتے ہو. فرمایا تم موسیٰ سے بڑھ کر مبلغ نہیں. بھائی ہے کوئی ہم میں موسیٰ سے بڑھ کر مبلغ؟ وہ نبی تھے، رسول تھے. اور فرمایا تم جس کو دعوت دے رہے ہو وہ فرعون جیسا بدتر بھی نہیں ہے. اور جب فرعون جیسے فرعون کو یہ کہا گیا کہ نرمی سے بات کرنا، تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم بھی کسی کو دعوت دیں تو نرمی اور محبت کے ساتھ دعوت دینے والے ہیں. ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. اچھے انداز میں دعوت دو، تیور چرا کر، کسی کو حقیر سمجھ کر دعوت نہ دو. ہمارے اعظم ماجد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے یہ سمجھ کر دعوت دو کہ یہ نمازی بنا تو مجھے میرے اعمال پر بھروسہ نہیں، لیکن اس کے عمل کی وجہ سے اللہ مجھے ضرور جنت عطا کرے گا. یہ سمجھ کر دعوت دو. کتنا بڑا اچھی بات ارشاد فرمائی حضرت نے. تو فرمایا نرم بات کیجیے. تو موسیٰ کہنے لگے کہ وہ تو ربوبیت کا دعوے دار ہے، تو مجھے کہہ رہا ہے نرم بات. تو حق تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تو نے اس کے گھر کا نمک کھایا ہے، تو بچپن میں وہیں بڑا ہوا، تیرے پروان وہیں چڑھے، اسی کے گھر میں تو بڑا ہوا. تو جس کا احسان تجھ پر ہے تو اس کو آنکھیں بتائے گا، اس پر غصہ کرے گا. وہاں تو فرعون کے اوپر غصہ کرنے کو منع کیا گیا اس کے احسان کی وجہ سے. آج میرا جوان اپنے ماں باپ پر غصہ کرتا ہے، اپنی ماں کو گالی دیتا ہے، اپنے باپ کو گالی دیتا ہے. جن سے بڑھ کر محسن کون ہو سکتا ہے جو دنیا میں لانے کا ذریعہ بنے، جنہوں نے تمہیں وجود دیا اور تمہارے رونے پر اپنے ہنسنے کو ختم کر دیا. اور جب تک تم ہنسے نہیں وہاں تک باپ مسکرایا نہیں، اور تمہاری بیماریوں میں اپنی بیماریوں کو بھول گیا اور تمہیں سینے سے لگا کر کے گھومتا رہا. اور تمہیں ہنسی آ جائے، تمہاری طبیعت اور صحت ٹھیک ہو جائے، تم نے کہا پارک میں ابا لے چلو، تو وہ پارک میں بھی لے گیا، وہ گھمانے لے گیا، وہ مارکیٹوں میں لے گیا، وہ بازاروں میں لے گیا، وہ اپنے کام کو چھوڑ کر کے تمہیں لے گیا، صرف اس لیے کہ تم راضی ہو جاؤ. تمہاری رضامندی کے لیے اس نے سب کچھ کیا، آج اسی کو تم رلا رہے ہو. اور جو اپنے ماں باپ کا نہیں بنا اور کس کا ہو سکتا ہے؟ جو انہی کا نہیں ہوا اور کس کا ہو سکتا ہے؟ تو بہرحال فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا، بے حلال ہے، بزنس حلال ہے، ربا حرام ہے. آگے فرمایا فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہی فلہ ما سلف. اس نصیحت کے آ جانے کے بعد جو سود سے رک جائے گا تو ہم اس کے پہلے گناہوں کو معاف کر دیں گے. جو سود ہو گیا ہم اس کو معاف کریں گے. آج کل تو حال یہ ہے کہ بعض لوگ یوں کہتے ہیں کہ سود تو میرا بیٹا ہے، سود میرا بیٹا ہے. فکس ڈپوزٹ میں پیسے رکھ دیے اور سود کھا رہے. مسئلہ بھی سن لو، بینک میں پیسے رکھنے کی اجازت ہے اس نیت سے کہ پیسوں کی حفاظت ہوگی، اس نیت سے نہیں کہ سود لیں گے. ہاں ضمناً آپ کو سود مل رہا ہے تو اس سود کو چھوڑنا نہیں ہے وہاں، اس لیے کہ اگر تم نے اس سود کو چھوڑ دیا جو بینک سے مل رہا ہے تو وہ دوسرے کاموں میں استعمال کریں گے، ہو سکتا ہے تمہارے خلاف استعمال ہو. اس لیے تم سود کو لے لو اور کسی غریب کو استعمال میں دے دو، لیکن سود کی نیت سے پیسے جمع نہ کراؤ، حفاظت کی نیت سے پیسے جمع کراؤ. فرمایا جو بچ جائے گا فانتہی فلہ ما سلف وامرہ الی اللہ ومن عاد فاولئک اصحاب النار. اور جو سود سے نہیں بچا وہ جہنمی ہے، ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ رہے گا جہنم کے اندر. یمحق اللہ الربا، خوب غور سے سن لو، قرآن کہہ رہا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سودی معاملوں میں مٹاتے ہیں، برکتوں کو ختم کر دیتے ہیں. مٹتے قرض کے دہانے پر پہنچ جاتے ہیں. میرے ایک ملنے والے ہیں، جب شیئرز بہت ترقی پر تھا، شیئرز مارکیٹ، اس وقت وہ ان کا شیئر کا کاروبار تھا
انہوں نے بھی پیسے دیے، انہوں نے بھی دیے، سب نے پیسے ان کو کاروبار میں دیے. اچانک شیئر مارکیٹ گر گیا. اب سارے لوگ کہہ رہے پیسے لاؤ. وہ بیچارے پیسے دے نہیں پائے. ذمے میں قرض ہو گیا 50 لاکھ کا. وہ میرے پاس آئے کہ مول صاحب مسئلہ یہ ہو گیا. میں نے کہا اللہ سے دعا کرو، اور کوئی تمہیں اگر قرض دیتا ہو تو قرض لے کر کے تھوڑا تھوڑا ادا کر دو. وہ کہنے لگے مجھے کوئی قرض نہیں دے رہا ہے. اب آخری راستہ میرے پاس یہ ہے کہ میں بینک سے لون لوں. میں نے کہا اس چکر میں نہ جاؤ، سودی معاملے میں کامیابی نہیں ہوگی. اللہ کہتا ہے یمحق اللہ الربا. فرمایا میرے پاس کوئی راستہ نہیں. میں نے کہا کوئی بھی راستہ نکالو، کوئی بھی راستہ نکالو. لیکن ان کی سمجھ میں میری بات نہیں آئی. انہوں نے بینک سے لون لی اور اپنے مکان کو گروی رکھا. یعنی مکان کے کاغذات کو بینک میں جب لون لیتے ہیں تو اس کے مقابلے میں رکھنا پڑتا ہے، تو اپنے مکان کو گروی رکھا. وہ بیچارہ فورین کویت کے اندر رہتا تھا اور وہاں رہ کر اپنا مکان بنایا تھا قریباً 30-32 لاکھ کا. 1 سال ہوا، 2 سال ہوئے، 3 سال ہوئے، پیسے نہیں بھر پایا اور ادھر سود بڑھتا چلا گیا. تو جب نہیں بھرو گے تو سود بڑھتا چلا جاتا ہے. تو سود بڑھتا چلا گیا. اب اتنے پیسے بڑھ گئے اس کے ذمے، اتنے پیسے بڑھ گئے کہ بینک نے اس کے گھر کا نیلام کیا اور نیلام کر کے اس کے 32 لاکھ کا مکان جو اس وقت کی ویلیو 50 لاکھ تھی، بینک نے 30 لاکھ میں اس کو بیچ دیا اور 30 لاکھ وصول کر لیے. وہ غریب ایک کرائے کے چھوٹے سے روم کے اندر اپنے 3 بچے اور بیوی کے ساتھ رہنے لگا. میرے پاس آیا، بہت رونے لگا. میں نے کہا پیارے میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا، اس کے بجائے تو تم ہی مکان اپنا بیچ دیتے تو کم سے کم 30 کے بجائے 50 تو ملتے تم کو. اور تم 50 میں سے 30 قرض ادا کر کے 20 کا چھوٹا سا کوئی مکان بنا لیتے تو بھی اپنے سر کا جھوپڑا باقی رہتا. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اللہ کا اعلان ہے اور فرمایا جو سودی کاروبار کرتا ہے اللہ کہتا ہے وہ مجھ سے جنگ کر رہا ہے، اور جو مجھ سے جنگ کر رہا ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. بہت بچائے اپنے آپ کو، بہت تھوڑا کھائیں تھوڑا کمائیں، لیکن سودی کاروبار میں نہ جائیں. یہ بڑا بدترین مسئلہ ہے. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. اللہ کہتا ہے اگر تم مومن ہو تو ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سود سے اپنے آپ کو بچاؤ. اس کے بعد کی روایت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے. آقا نے فرمایا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ، اور دوسری روایت میں ہے وکاتبہ وشاہدیہ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میری لعنت ہے. نبی لعنت بھیج رہا ہے. لعنت کا معنی ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا. لعن رسول اللہ، اللہ کے رسول لعنت بھیج رہے ہیں. کن کے لیے؟ سود کھانے والا آکل الربا، وموکلہ کھلانے والا، وکاتبہ منشی لکھنے والا، وشاہدیہ اس کے گواہ جو اس معاملے پر گواہ بنے. اللہ کے نبی کہتے ہیں ان سب پر میری لعنت. اب آپ بتائیں کہ کتنا خطرناک مسئلہ ہے. اب یہاں ایک مسئلہ کھڑا ہوا کہ کوئی نوجوان یوں کہے گا کہ بھائی میری مجبوری تھی، مجھے بینک میں جاب ملا تو لامحالہ مجھے جاب تو کرنا ہی پڑے گا، اس لیے کہ میرے گھر کی کفالت کا مسئلہ ہے. تو اب میں کیا کروں؟ فقہا نے اس کا حل یہ لکھا ہے کہ دوسری نوکری تلاش کرتا رہے، لیکن جب تک دوسری نوکری نہ ملے ابھی بینک میں کام کرتا رہے. کیوں؟ ابھی اگر تو چھوڑ دے گا بینک کے اندر سے تو تیری تنخواہ بند ہو گئی، ذریعہ معاش کچھ نہیں رہا، اور ادھر تجھے دوسری نوکری نہ ملی تو فقیری آ گئی. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی فقیری کاد الفقر ان یکون کفرا، کبھی کبھی انسان کی فقیری انسان کو کافر بنا دیتی ہے. وہ نہ بولنے کی باتیں بول دیتا ہے کہ اچھا اللہ نے ادھر سے چھڑایا اب آگے دیتا تو ہے نہیں، تو یہ اللہ کے ساتھ کفر ہوا کہ نہیں؟ فرمایا اس کو چھوڑ کر تو کفر میں چلا جائے گا تو کم سے کم اسی میں رہ، کفر سے تو بچ جاوے.
اور جب دو مصیبتیں جمع ہو جائیں تو چھوٹی مصیبت کو اختیار کرو بڑی مصیبت کے مقابلے میں. کفر بڑی مصیبت ہے، بینک کا مسئلہ چھوٹی مصیبت ہے. اس چھوٹی مصیبت پر چلتے رہو، بڑی مصیبت سے ہاں تلاش کرتے رہو جاب، جب تمہیں مل جائے تو میری صورت میں اس کو چھوڑ کر اس کے اندر چلے جاؤ. حق تعالی جل شانہ ہم تمام کو اس بدترین خصلت سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اس برائی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ سب کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے، رحمت عطا فرمائے. حق تعالی جل شانہ سب کے کاروبار کو گندی آمدنی سے، گندی انکم سے، گندی آوک سے اللہ تعالیٰ پوری حفاظت فرمائے. اللہ ہم سب کو حلال روزی عطا فرمائے، حرام سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. سود کے پیسے غریب مسلمان کو بھی دے سکتے ہیں، کوئی عرض نہیں ہے. سود کے پیسے جو ہیں یعنی واقعتاً وہ غریب ہو تو آپ اس کو دے سکتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ ٹوائلٹ بنانے ہی کے لیے دے، اس کو مطلقاً دے سکتے ہیں. چاہے وہ اپنے کھانے میں استعمال کرے، وہ پینے میں استعمال کرے، وہ اپنی ٹوائلٹ میں استعمال کرے، وہ اپنے دوا دارو میں استعمال کرے، لیکن وہ بہت غریب ہو اور واقعتاً وہ غریب ہو. پھر ایک مسئلہ یاد رکھیں، سود کا پیسہ جب ہم غریب کو دیں گے تو اس موقع پر ثواب کی نیت نہیں کریں گے، اس لیے کہ یہ تو حرام چیز ہے جس کو ہم نکال رہے ہیں، اس پر ثواب کی نیت. ہاں اس پر ثواب ضرور ملے گا کہ ہم نے اللہ کی اطاعت کی، فرما برداری کی. باقی یہ خرچ پر کچھ نہیں ملے گا، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری پر ضرور ملے گا. اور اسی طرح سود کی رقم غیر مسلم کو بھی دیں، وہ بھی غریب ہے، ان میں بھی بہت سارے. بلکہ ہمارے سود کی رقم غریب غیر مسلموں کو دینے سے، اس لیے کہ مسلمانوں کے اندر تو چلو زکوٰۃ بھی ہے، صدقہ بھی ہے، للہ بھی ہے، بہت ساری رقومات ہیں. اگر ہم انٹرسٹ کی رقم کسی غیر مسلم کے اوپر خرچ کریں گے تو فائدہ یہ ہوگا کہ کسی کی دوا میں، کسی کے علاج میں کم سے کم اگر ہم خرچ کریں گے تو اس کے دل میں بہت ممکن ہے ایمان آ جائے. اور چلو ایمان نہیں آیا، کم سے کم اتنا تو ہوگا اسلام کی محبت آ جائے گی. کبھی طوفان ہوگا وہ تمہارے خلاف کھڑا نہیں ہوگا کہ مسلمان اچھے ہوا کرتے ہیں. مولانا منظور صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات مجھے یاد آئی. مولانا منظور صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھنؤ میں ایک ہاسپٹل تھی. حضرت ہر جمعرات کو ٹہلتے ٹہلتے اس ہاسپٹل میں جاتے اور ایک فروٹ والے کو کہہ رکھا تھا. اصل میں مسئلہ اس سے ہوا کہ حضرت جمعہ کی نماز کے بعد رائے بریلی میں اپنے حجرے میں بیٹھے ہوئے تھے نماز کے بعد، اور ایک سادھو آیا اور سادھو حضرت کے پاس بیٹھ گیا، حضرت کے پاؤں دبانے لگا. سادھوانہ لباس بالکل، پاؤں دبانے لگا، بہت دیر بیٹھا رہا. اور انہوں نے اس کو کچھ نصیحت کی اور نصیحت کر کے یہ کہا کہ دیکھو تم جن کپڑوں میں ہے نا انہی کپڑوں میں رہنا، کپڑے چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نماز وماز پڑھتے رہنا، دین کے کام. تو جو لوگ وہاں بیٹھے تھے، خیر وہ تو چلا گیا. حضرت نے فرمایا کیا مانج رہا ہے حضرت یہ؟ تو میں راز ہے. بہت اصرار ہوا تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی میرا معمول ہے کہ میں ہر جمعرات کو جو ہاسپٹل ہے وہاں جاتا ہوں اور 1-1 کلو فروٹ کی ٹوکری بنا لیتا ہوں. فروٹ والے کو میں نے کہہ رکھا ہے کہ صبح اتنے بجے آ جانا، وہ گاڑی بھر کر آ جاتا ہے. میں پوری ہاسپٹل میں گھومتا ہوں، جتنے پیشنٹ ہوتے ہیں مسلم غیر مسلم سب کو دیتا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ کوئی کہتا ہے کہ میرے پاس دوا کے پیسے نہیں تو کچھ پیسے دے دیے، کسی کو کچھ اور پیسے دے دیے. تو جمعرات جب آتی تھی تو مسلم غریب بھی انتظار کرتے تھے ہاسپٹل میں حضرت کا، اور غیر مسلم بھی انتظار کرتے تھے اور کہتے تھے بابا آئیں گے ابھی، بابا آئیں گے ابھی، بابا آئیں گے. حضرت کو بابا کہتے تھے. فرمایا بابا آئیں گے. فرمایا کہ یہ سادھو بھی اسی میں تھا، ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھا. میں اس کی عیادت کے لیے پہنچا، گھومتے گھومتے بہت سو کی عیادت کر رہا تھا، اس میں یہ بھی تھا. میں اس کی عیادت کے لیے پہنچا، اس کے سر پر ہاتھ رکھا، میں نے اس کی خیر خیریت پوچھی، میں نے اس کو بھی فروٹ دیا اور میں نے کہا پیسے ویسے کہ آپ کو کوئی ضرورت ہو تو میں نے اس کو 100 روپے دیے. اس نے کہا کہ میرے ماننے والے اتنے ہیں، ایک بھی میری خبر لینے نہیں آیا، تو مسلمان ہو کر میری خبر لینے آیا. تو کہا مجھے چھٹی ملے گی تو میں پہلے تمہارے پاس آؤں گا، ایڈریس دو مجھے. تو وہ ایڈریس دیا. اتفاق ایسا کہ وہ 15-20 دن رہا تو حضرت دوسری جمعرات کو ہی پہنچے. تو اب چھٹی ملنے کا وقت تھا تو حضرت نے فرمایا بل کتنا ہوا؟ تو کہا 300-350 روپے ہوئے. تو حضرت نے اپنے جیب سے دے دیے کہ یہ بل بھر دو.
وہ جمعہ کی نماز میں آیا، وہاں جمعہ کی نماز پڑھی اور نماز پڑھ کے حضرت کے قدموں میں آیا اور ایمان قبول کیا. اور حضرت نے یہ فرمایا کہ اسی لباس میں رہنا. لباس مسلمان کا تو ہے بھائی، خطرات ہو تو اس صورت میں اسی لباس میں رہو، کوئی عرض نہیں، دل میں ایمان ہونا چاہیے. فرمایا دین کا کام نماز پڑھتے رہو. حضرت سے پوچھا کہ حضرت ایسے کتنے مسلمان آپ کے ہاتھ ہوئے ہوں گے اور یہ کام آپ کب سے کر رہے تھے ہاسپٹل کا؟ حضرت نے فرمایا 25 سال سے کر رہا ہوں پابندی کے ساتھ. فرمایا کتنے؟ فرمایا 10,000 کے قریب لوگوں کو ایمان نصیب ہوا ہے. 1 کلو فروٹ کیا ہے؟ 1 کلو فروٹ کی بساط کیا ہے؟ تو ہمارے پاس اگر انٹرسٹ کی رقم ہو ہم غیر مسلموں پر خرچ کریں. وہ بھی بیچارے بہت معذور ہے، مجبور ہے. سارے لوگ جو ہیں ہمارے دشمن نہیں ہیں، ان میں اچھے بھی ہیں، ان میں آپ کے فیور کے لوگ بھی ہیں، ان میں آقا کو چاہنے والے لوگ بھی ہیں، ان میں قرآن کو چاہنے والے لوگ بھی ہیں، ان میں انصاف پسند لوگ بھی ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہمارے پاس یہ رقم ہے، ہم ان کے اوپر خرچ کریں. اس کی وجہ سے یا تو ایمان نصیب نہیں ہوا، کم سے کم اسلام کی محبت تو آئے گی ان کے اندر، مسلمانوں کی نفرتیں تو دور ہوگی ان کے دلوں سے. سجدہ شکر کا مسئلہ یہ ہے کہ ویسے شکر کا سجدہ جائز ہے، لیکن ہمارے فقہائے احناف کے وہاں جہاں جہاں سجدہ شکر کا مسئلہ آیا ہے وہاں ہمارے فقہائے احناف یہ لکھتے ہیں کہ سجدہ شکر سے مطلب 2 رکعت نماز پڑھنا ہے، 2 رکعت شکریہ کی نماز پڑھنا ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ جب نماز پڑھیں گے تو نماز کے لیے تو وضو کا ہونا ضروری ہے. اب رہ گیا مسئلہ کہ اگر کوئی آدمی صرف سجدہ کرتا ہے، سجدہ شکر، کوئی اللہ تعالیٰ نے انعام دیا، نعمت دی، اس پر شکر، سجدہ صرف سجدہ کر رہا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا ہے، تو اولا یہ ہے کہ سجدہ وضو کے ساتھ کرے. اس لیے کہ سجدہ یہ جز ہے. تو جیسے سجدہ تلاوت وضو کے ساتھ ہوتی ہے، اس کو بلا وضو کے نہیں کر سکتے، اسی طرح یہ سجدہ شکر جو ہے یہ بھی نماز کا جز ہے، نماز کا ایک بھاگ ہے. تو جیسے نماز کے لیے وضو ہے، سجدہ شکر کے لیے بھی وضو ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہ سود کی لعنت سے ہم سب کی حفاظت فرما، سودی کاروبار سے حفاظت فرما، سودی مسائل سے حفاظت فرما، سود کے پیسوں میں گھسنے سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہمارے کاروبار میں برکت عطا فرما. پوری مجلس کو اللہ خیر و برکت سے مالا مال فرما. اللہ سب کے گھروں میں برکت عطا فرما، سب کے مکانوں میں برکت عطا فرما، سب کے دکان کاروبار میں برکت عطا فرما. اے اللہ حلال روزی سب کو عطا فرما، حرام سے سب کی حفاظت فرما، عافیت کی روزی عطا فرما. اے اللہ پریشان کن روزی سے حفاظت فرما، سکون والی روزی عطا فرما، بے سکونی والی روزی سے حفاظت فرما. اے اللہ اطمینان والی زندگی عطا فرما، پریشان کن زندگیوں سے حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں اتنا دے کہ اللہ ہم کسی کے محتاج نہ بنے لیکن سکون کے ساتھ مل جائیں. اللہ اس طرح کے اسباب پیدا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ اس مجمع کی جائز تمناؤں کو سب کی حاجات کو پورے فرما. اللہ جن کی بچیاں نکاح کے بعد پریشان حال ہیں ان کے شوہروں کو رحم کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ میاں بیوی میں محبت عطا فرما، ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ظالم شوہروں کو اپنی بیوی کے حقوق کی توفیق عطا فرما، اور اے اللہ بے خدمت گزار عورت کو اپنے شوہر کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ سب کی اولادوں کو نیک صالح مطیع اور فرما بردار بنا. اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. صلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین. بس میں سلام کر دیتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.